www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. مذہب اسلام گوناگون خوبیوں کا مذہب ہے. اس میں ایک طرف اعمال صالحہ کرنے کی رغبت اور حکم بھی دیا گیا ہے، اور دوسری طرف گناہوں سے حتی الامکان پرہیز اور اجتناب بھی بتائے گئے. ہمیں جو روشنی ملتی ہے، الیکٹریسٹی جو کام کرتی ہے، تو اس میں دو وائر جاتے ہیں، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو. تبھی وہ سرکیولیشن ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں روشنی ملتی. اسی طرح اسلام میں بھی کچھ کرنے والے کام کرنے ہیں، اور کیا ہوا بچانے کے لیے اور اس کا اجر ضائع نہ ہو جائے، اس کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے. ورنہ ایک طرف اعمال آدمی کرتا چلا جائے، لیکن دوسری طرف گناہوں سے نہ بچے، تو نتیجہ جو ہوتا ہے وہ صفر ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے نل کھول دیا، اب آپ چاہتے ہیں کہ برتن بھر جائے، تو برتن کو سیدھا اس کے نیچے رکھنا پڑے گا، تو اس کے اندر پانی گرے گا اور برتن تھوڑی دیر کے بعد بھر جائے گا. لیکن برتن کو اگر الٹا رکھ دیا جائے اور نل کھول دیا جائے تو برتن کبھی بھی بھر نہیں سکتا. بالکل اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ مٹی کا مٹکا پانی سے بھر جائے اور بھرا ہوا رہے، تو پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ نیچے سے سوراخ والا تو نہیں ہے. اگر سوراخ والا ہوگا تو آپ پانی بھرتے رہیں گے اور پانی نیچے سے نکل کر مٹکے کو خالی کرتا رہے گا.
اس لیے قرآن کریم نے دو چیزیں بیان کی ہیں. ایک تو ہے مامورات کا انجام دینا، یعنی جو کام کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے ان کو کرنا، اور جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے اسی وقت بچنا. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. جیسے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اسے یوں کہا گیا ہے کہ نماز میں دھیان اللہ کی طرف لگانا اور غیر اللہ سے ہٹانا، اور دوران نماز دنیا کی گفتگو نہ کرنا، ادھر ادھر نہ دیکھنا، ورنہ نماز آپ کی خطرے میں آ جائے گی اور کوئی اجر آپ کو دے نہیں سکے گی. اسی طرح کتاب و سنت میں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک دامنی کا حکم دیا ہے کہ باحیا زندگی گزارے، زنا سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے. آنکھوں کے زنا سے، زبان کے زنا سے، کانوں کے زنا سے اور شرمگاہوں کے زنا سے اپنے آپ کو بچانا. احادیث میں ہے کہ قیامت کے قریب زنا کی کثرت ہو جائے گی، بدکاریاں اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی، اور زنا کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھیں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے کامل مومنین کی جو صفات بیان فرمائی ہیں اور ان صفات پر جنت الفردوس جو جنت کا سب سے اعلی درجہ ہے اس کا وعدہ کیا ہے. ان میں سے ایک ہے اپنے آپ کو حرام کاری سے اور بدکاری سے بچانا، اپنی شرمگاہوں کو. جو اس طرح سے بچائیں گے اپنے آپ کو، ان کے لیے جنت نہیں جنت الفردوس کا وعدہ فرمایا ہے. ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا. نمبر 1، دونوں جبڑوں کے درمیان زبان کی حفاظت کی جو گارنٹی دے دے گا میں اسے جنت کی گارنٹی دوں گا. معلوم ہوا کہ زبان کا معاملہ بڑا نازک ہے اور اس کی حفاظت پر اتنا بڑا وعدہ ہے. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے دو پیروں کے درمیان گوشت کے ایک ٹکڑے یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں.
ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں بیان فرمائی کہ جو یہ 6 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اسے جنت میں پہنچاؤں گا۔ نمبر 1، جب بات کہے تو سچ کہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے۔ جھوٹ بڑا گناہ، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کرے، اذا وعد انجز۔ جب وعدہ کرے کسی کو تو اس وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے، وعدے کے مطابق کر لے اور وعدے کو پورا کر لے۔ نمبر 3، جب کوئی اس کے پاس امانت رکھے تو وہ امانت کی ادائیگی میں خیانت نہ کرے۔ نمبر 4، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ نمبر 5، اپنی بات سے کسی کو زحمت نہ دے۔ اپنی ذات اور اپنی بات سے لوگوں کو ایذا نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے، تکلیف کے بول نہ بولے، تکلیف نہ پہنچائے، نہ ہاتھ سے، نہ ذات سے، نہ بات سے۔ اور 6، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ ابو سفیان ہرقل کے دربار میں پہنچائے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعوتی خط جو ہے قیصر شاہ روم کے نام لکھا تھا۔ جب وہ خط پہنچا تو ہرقل نے کہا کہ یہ خط جس علاقے سے آیا ہے اس علاقے کا کوئی قافلہ اس وقت کاروبار کر رہا ہے ہمارے علاقے میں۔ تو لوگوں نے ابو سفیان والے قافلے کی نشاندہی کی۔ ابھی ابو سفیان ایمان نہیں لائے ہیں، ابھی صلح حدیبیہ کے بعد کا زمانہ چل رہا ہے۔ ہرقل نے بلایا اور بلانے کے بعد 10-11 سوالات کیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں 10-11 سوالات کیے، سب جواب دیے۔ ان میں ایک عجیب سوال بھی اس نے کیا تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں، کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، اپنے رسول ہونے کی دعوت دیتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں، صلہ رحمی کی دعوت دیتے ہیں، آپس میں محبتیں رکھنے کی دعوت دیتے ہیں، اور پاک دامنی کی دعوت دیتے ہیں۔ سرکار کی جو مین دعوت ہے اس کے اندر پاک دامنی کی دعوت داخل ہے، اور انسان اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کے رکھے یہ بڑا خوش نصیب ہے۔ سرکار نے
نوجوانوں کو خطاب کیا اور فرمایا جوانوں اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ، اس بنا پر کہ اگر تم نے اپنے آپ کو زنا سے بچا دیا تو انشاءاللہ جنت کا داخلہ تمہیں نصیب ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑے بزرگ رہتے تھے جنہوں نے صحابہ کرام کی صحبت پائی تھی، حسین بھی تھے اور نہایت متقی اور پرہیزگار، یعنی سیرت اور صورت دونوں کے اعتبار سے اعلی معیار کے بزرگ ہیں۔ مکہ معظمہ میں رہتے تھے۔ ان کا نام تھا علامہ عبید ابن عمیر رحمت اللہ علیہ، بڑے بزرگوں میں سے، اور اللہ نے علم بھی بڑا زبردست عطا فرمایا تھا۔ ان کے زمانے میں ایک شادی شدہ عورت تھی جو نہایت حسین اور خوبصورت تھی۔ ایک دن وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور آئینے کے سامنے اپنا چاند جیسا چہرہ کھول کے بن سنورنے کو تیار ہوئی تو شوہر کو خطاب کیا کہ اللہ نے مجھے ایسا رنگ روپ اور ایسا چہرہ دیا ہے کہ جو بھی اسے ایک مرتبہ دے دے گا وہ آزمائش میں مبتلا ہو جائے گا، وہ فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ آپ کی نظر میں ایسا کوئی ہے کہ جو مجھ جیسی حسینہ کو دیکھے اور میں اسے آزماؤں اور وہ بچا رہے؟ میری نظر میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ کیا شوہر نامدار آپ کی نظر میں ایسا کوئی شخص مکے میں ہے؟ شوہر نے کہا ویسے تو ہر آدمی پارسا ہے اور ہر آدمی مکہ مکرمہ کی پاک سرزمین میں جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن میں ایک نام جانتا ہوں کہ اس کو تو شکست نہیں دے سکتی، اس کی تقوی اور طہارت کو تو چیلنج نہیں کر سکتی، اپنی خوبصورتی سے آزمائش میں نہیں ڈال سکتی، ایسا مجھے یقین ہے۔ ایسے ایک بزرگ ہیں مکے میں، اس نے کہا میں ان کو آزما کے چھوڑوں گی، نام بتائیے۔ نام بتایا کہ نام ہے ان کا عبید ابن عمیر۔ تو کہا تمہاری طرف سے اجازت ہے میں ان کی آزمائش کروں؟ اللہ والوں کو آزمانا نہیں چاہیے، ان کو برتر مقامات اللہ نے عطا کیے ہوتے ہیں، کمالات اور خوبیاں دی ہوتی ہیں۔ کہا اجازت ہے اور مجھے یقین ہے کہ تجھے شکست ہوگی۔ خاتون جو ہے وہ برقع پوش ہو کر عبید ابن عمیر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچی۔ نقاب ڈلا ہوا تھا اور نقاب ہی میں سوال کیا کہ میں آپ سے ایک دینی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، پوچھوں؟ حضرت نے فرمایا پوچھو، کوئی بات نہیں۔ مسئلہ پوچھتے ہوئے اپنا نقاب چہرے سے ہٹا دیا
جیسے ہی نقاب ہٹایا حضرت نے نگاہوں کو نیچے کر لیا. ایمان والوں کو حکم دیا ہے نگاہوں کو جھکانے کا. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. نگاہ جھکا لی. اس نے کہا حضرت دیکھیے تو صحیح. کہا کیا؟ کہا میرا چہرہ اللہ نے اتنا حسین بنایا ہے اور میں آپ سے محبت کرنے کے لیے اور خواہش براری کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں کہ میری خواہش آج آپ پوری کر دیں. کوئی نہیں ہے، اکیلا پن ہے، دروازہ بھی میں نے بند کیا ہے، لہذا میری ضرورت اور میری خواہش کو آپ پورا کر دیجئے. آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، میں راضی ہوں. اب آ گئی امتحان کی گھڑی. اب اپنے ایمان کو بچانے کا وقت آیا. اپنی طہارت، اپنے تقوی کی حفاظت کی جانچ پڑتال کا ٹائم آیا. عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ نے کہا میں تجھ سے چند سوالات کرتا ہوں خاتون. یہ سوالوں کے جواب تو دے دے گی تو میں مطمئن ہو جاؤں گا. سوال نمبر 1، اس وقت اگر ملک الموت آ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے اور وہ تیری روح قبض کر رہا ہو اور میں تیرے پاس کھڑا ہو کر کہوں کہ میں تیری خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں تو ہاں کہے گی؟ ملک الموت تیرے سر پر کھڑا ہے اور تیری جان کنی کا عالم ہے اور میں آ کر کہوں کہ میں تیری خواہش پوری کرنے آیا ہوں تو تو کیا اس پر آمادہ ہوگی، راضی ہوگی؟ اس نے کہا ہرگز راضی نہیں ہو سکتی. وہ تو ایسا کانٹے کا اور خطرناک ٹائم ہے کہ اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا. اب دوسرا سوال، اعمال ہاتھ میں دیے جانے اور اعمال نامہ ہاتھ میں دیے جانے کا تیرا ٹائم ہے. اللہ کی یہاں سے اعلان ہوا ہے کہ لین میں کھڑے ہو جاؤ. سب کے ہاتھوں میں اعمال نامے دیے جائیں گے. کون سے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا؟ یہ مخمصے اور ششوپن کے اندر ہر انسان پسینے میں شرابور ہے اور حیران ہے. ایسے وقت میں تجھے کہوں کہ میں تیری خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، تو راضی ہوگی؟ اس نے کہا ہرگز راضی نہیں ہو سکتی. کہا تیسرا سوال، پل صراط قائم ہے اور اعلان ہوا ہے کہ سب کو یہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک پل سے گزرنا ہے. ایسے وقت میں تجھ سے کہوں کہ میں تیری خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں تو کیا تو اس کے لیے راضی ہو جائے گی؟ جواب دیا ہرگز راضی نہیں ہوگی. ایک اور سوال کرتا ہوں. ایک طرف اللہ کے دربار میں حساب ہو رہا ہے اور اعلان ہوا ہے کہ حساب ہوگا اور معلوم نہیں کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا.
ایسے ہوں کہ عالم میں تجھ سے کہوں کہ میں تیری خواہش پوری کرنے آیا ہوں تو تو کیا کہے گی کہ میں ہرگز آپ کو اجازت نہیں دے سکتی. عبید بن عمیر نے کہا جب اتنے بڑے بڑے مرحلے سے ہر مومن کو گزرنا ہے اور وہ گھڑیاں بالکل سامنے ہے، تصور کر وہ تمام مراحل سامنے ہے، تو تو کیا منہ لے کر مجھے خواہش کی تکمیل کی بات کرتی ہے؟ تجھے حیا نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی. اللہ نے تجھے حسن کی نعمت دی ہے، تجھے اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے اور اللہ کی عبادت میں لگنا چاہیے. کچھ اس انداز کے ساتھ تقریر کی، کچھ اس درد کے ساتھ سمجھایا کہ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عورت نے نقاب اپنا ڈال دیا، کچھ بھی نہیں بولی اور روتی ہوئی سیدھی گھر آ گئی. گناہ سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ آدمی گناہ کے وقت سوچے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، سب دروازے بند ہیں، تو یہ دروازہ یعنی اللہ جو دیکھ رہے ہیں وہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے، وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور ایسی حال میں دیکھیں گے تو کیا میرا قیامت کے دن منہ دکھانے کا معاملہ اللہ کے دربار میں رہے گا اور کیا جواب دوں گا؟ گناہ سے بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ گناہ سے محفوظ فرما دیں گے. وہ عورت گھر گئی، غسل کیا، بناؤ سنگار چھوڑ دیا، مصلے بچھا دیے، رات اور دن عبادت اور رونے دھونے میں ایسی لگی کہ شوہر یوں کہتا تھا کہ یہ گئی تھی عبید ابن عمیر کو بگاڑنے، لیکن عبید ابن عمیر نے معلوم ہی کیا کیا، پوری اس کی زندگی پلٹا کھا گئی اور میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ایسی حالت بنا کے بیٹھی. تو اللہ والوں کا درد ایسی چیز ہے، وہ خود تو بچتے ہیں لیکن اپنے درد مندانہ جملوں کے ذریعے سے دوسروں کی زندگیوں کے اندر بھی تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں. اللہ کے بندو، اپنے آپ کو موجودہ دور کے یہ خطرناک زنا والے ماحول سے بچاؤ. پہلے زمانے کے واقعات میں ایک شخص کا نام آتا ہے، اس کا نام تھا کفل. کفل جو ہے وہ عورتوں سے ناجائز تعلق رکھنے کا عادی تھا. جب موقع ملتا تو بس یہ گناہ میں مبتلا ہوتا اور یہ گناہ سے اپنے آپ کو ہٹاتا نہیں تھا. اور گناہ ایسی چیز ہے کہ اس کی لت پڑ جاتی ہے آدمی تو انسان کا اس سے نکلنا اور اس سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے پہلے سے اپنے آپ کو گناہوں سے روکو اور بچاؤ، ایسا نہ ہو کہ مبتلا ہونے کے بعد نکلنا مشکل ہو جائے. کیونکہ ایک مرتبہ مبتلا ہو گئے تو پھر عادت ایسی پڑتی ہے جیسے سگریٹ کا پینے والا اور گٹکے کا کھانے والا کہ وہ چھوڑنا بھی چاہتا ہے لیکن چھوڑ نہیں پاتا. اور نفس پر ہر ایک کو اتنا قابو ہے کہ جب چاہے گا چھوڑ دے گا. ایک کھانا ہم سے نہیں چھوٹتا، ایک سگریٹ ہم سے نہیں چھوٹتا، ایک بیڑی ہم سے نہیں چھوٹتی، ایک بیمل ہم سے نہیں چھوٹتا. تو یہ بڑے بڑے گناہ کی عادت جو پڑ گئی تو کہاں سے چھوٹے گی؟ کیسے چھڑا پائیں گے اپنے آپ کو؟ اس لیے پہلے سے اس کو ٹچ ہی مت ہونے دو. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.
قرآن نے یوں نہیں کہا کہ لا تزنو، قرآن کریم نے یوں کہا قریب بھی مت جانا، قریب گئے تو مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے، اور مبتلا ہو گئے تو نکلنا مشکل ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ ایک صاحب آئے زارو قطار ہو رہے ہیں، بے حد ہو رہے ہیں، اور تندرست بڑی عمر کے آدمی، کیوں رو رہے ہو؟ آپ کی اولاد نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، شادی شدہ ہوں، اور اولاد کی بھی اولاد ہے، زوجہ نہیں ہے، کہانی ہے صحت مند تندرست ہے۔ پھر کہ مجھے ایک عادت ہے کہ جہاں وہاں مجھ سے بدکاری ہو جاتی ہے، میں بدکاری کا مریض ہوں، اور جتنا نکلنا چاہتا ہوں اتنا جو ہے ڈوبتا جا رہا ہوں۔ کیچڑ میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے نا تو جتنے وہ پیر ہلاتا ہے اتنا اندر پھنستا ہے۔ یہ کیچڑ ہے، یہ دلدل ہے، اس میں جتنا پیر ہلانے کو جائے گا اور پھنسے گا۔ یہ تو زہریلے سانپ کی طرح ہے، لہذا اس سے اپنے آپ کو انتہائی طور پر بچانا اور دور رکھنا بہت ضروری ہے، اور کوئی اپنے آپ کو پارسا نہ سمجھے، کون کب اس میں ملوث ہو جائے کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اس لیے اپنی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی، اپنے ناموس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ ایک تنگ کنواں ہے جس کا منہ اوپر سے تنگ ہے، اندر سے وسیع ہے، اندر ننگ دھڑنگ عورتیں آگ میں جلتی ہوئی اور ابلتی ہوئی تندور جیسے ہوتا ہے اس میں نظر آئی۔ سرکار نے پوچھا یہ کون مرد اور عورتیں ننگے اور عریان ہیں؟ فرمایا یہ امت کے زانی اور زانیاں ہیں جنہوں نے شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کی۔ کفل نے اپنی بدکاری کا شوق پورا کرنے کے لیے ایک خاتون کو اتفاق سے ورغلایا، پھسلایا، سمجھایا، اور 60 اشرفیاں دے کر اس کو راضی کیا۔ وہ راضی بھی ہو گئی، یہ تیار بھی ہو گیا۔ خواہش کی تکمیل کا جب وقت آیا تو وہ خاتون جو ہے وہ زار و قطار رونے لگی۔ اس نے پوچھا کہ میں زبردستی تو کر نہیں رہا ہوں، تو آمادہ ہوئی، تو راضی ہوئی، تب ہی تو میں یہ کام کر رہا ہوں، تو پھر اس کے باوجود تیرا یہ رونا اور یہ بلکنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ کیوں رو رہی ہے؟ کیوں آنسو بہا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ 60 اشرفیاں میں نے جو لی ہیں اور میں نے جو اپنا جسم تمہیں فروخت کیا ہے یہ بہت مجبوری کے عالم میں مجھے کرنا پڑا ہے۔ تم نے ضد کی تھی، میں اپنے حالات سے مجبور تھی، اس بنا پر کہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اس بنا پر میں نے یہ رقم لے لی اور میں یہ کام کے لیے تیار ہوئی۔ تو کفل نے کہا واقعی یہ تیری مجبوری تھی کہ تجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے جسم فروشی کا کام تو نے کر لیا، اس کے لیے تو تیار ہوئی، اور رو کیوں رہی ہے؟ کہا ڈر اس بات کا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا یہ جسم امانت ہے، اللہ پوچھیں گے تھے دیا تھا کس لیے اور تو نے خرچ کس کام کے اندر کیا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ یہ جواب دینے کا ڈر مجھے رلا رہا ہے، زار و قطار آنسو بہانے پر مجبور کر رہا ہے۔ تو کفل اٹھ گیا اور اس نے اٹھ کر کہا کہ وہ 60 اشرفیاں بھی میں نے تیرے کو دے دی،
وہ بھی مجھے نہیں چاہیے، اور تو رو رہی ہے اور گناہ سے بچنا چاہتی ہے تو میں بھی گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، اور میں بھی اللہ کے دربار میں رو کر تیرے رونے نے مجھے رلایا ہے، میں بھی اللہ کے دربار میں اب معافی مانگتا ہوں اور روتا ہوں کہ اللہ میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا، اور تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے تیرے ڈر کی خاطر یہ گناہ چھوڑ دیا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا، اسی رات دنیا سے چلا گیا۔ دن کو یہ معافی کا معاملہ ہوا اور رات کے وقت اس کا انتقال ہو گیا، تو صبح کے اس کے دروازے پر لکھا ہوا پایا، غیب سے جو ہے لکھا ہوا تھا دروازے کے اوپر، لوگوں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے، اور یہ عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کی ہمیشہ کے لیے مغفرت کر دی۔ تو دوستو، آج اور موجودہ دور میں اس کی نشر و اشاعت کی ضرورت ہے، کیونکہ اخبارات دیکھ لیجیے آپ، ٹیلی ویژن کی چینلیں ہوں یا پھر موبائل کے نظام ہوں، ہر طرح کی چیزیں فواہش کی طرف لے جا رہی ہیں، عریانیت کی طرف لے جا رہی ہیں، جنسی حیوانیت کی طرف اور آوارگی کی طرف لے جا رہی ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اپنی پاک دامنی کی ضرورت ہے، اپنے ناموس کی عافیت اور عزت کی ضرورت ہے۔ اس بنا پر میں نے آج یہ عنوان اختیار کیا اور یہ دو واقعے آپ کو اس کے سلسلے میں سنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور پاک دامنی والی زندگی اللہ تعالی ہر جوان کو، ہر نوجوان کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے خاتون ہو، اور ہر مسلمان کو عطا فرمائے۔ اور اتنا نازک ہے کہ لوگ شادی شدہ ہونے کے باوجود اس گناہ سے نکل نہیں پا رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ احساس پیدا ہو جائے کہ کتنا خطرناک جرم کر رہے ہیں اور کتنی سخت سزا حدیثوں میں اس کی بیان فرمائی گئی ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ اس کی مزید تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت قاری صاحب کا بہت لمبے ٹائم سے حکم تھا، نہیں حاضر ہو پا رہا تھا، لیکن آج جو ہے ان کی ضد کام آئی اور اللہ نے وقت رکھا تھا۔ ہمارے رفیق بھائی نے بھی ایک عرصے سے کہا کہ دوبی مسجد کا تو پروگرام آپ نے توڑ ڈالا ہے اور جو ہے دیتے ہی نہیں ہیں آپ، تو آج جو ہے حاضر ہو گئے اللہ کے فضل سے اور اس کے حکم سے حاضری ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.attableek.com, the reviver of